بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں کے تحت فرماتے ہیں، یہاں فرشتوں سے مراد یا تو اعمال لکھنے والے 2 فرشتے ہیں یا انسان کی حفاظت کرنے والے 60 فرشتے۔ ہر نابالغ کے ساتھ 60 فرشتے رہتے ہیں اور بالغ کے ساتھ 62 یعنی 62۔ اسی لیے نماز کے سلام اور دیگر سلاموں میں ان کی نیت کی جاتی ہے۔ ان ملائکہ کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں دن میں اور رات میں، مگر فجر و عصر میں پچھلے فرشتے جانے نہیں پاتے کہ اگلے ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں، تاکہ ہماری ابتدا و انتہا یعنی شروع کرنے اور ختم کرنے کی کیفیت کے گواہ زیادہ ہوں۔ اس حصے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں کے تحت لکھتے ہیں اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف جہاں ان کا مقام ہے۔ مفتی صاحب حدیث پاک کے اس حصے ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے کے تحت تحریر کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ فرشتے نمازیوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں کہ آس پاس کی نیکیوں کا ذکر اور درمیان کے گناہوں سے خاموشی، یا یہ مطلب ہے کہ اے مولا جن بندوں کی ابتدا و انتہا یعنی شروعات اور ختم ہونے کی کیفیت ایسی ہو اس میں ہمیشہ برکت ہی رہتی ہے۔ نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نماز فجر و عصر دیگر نمازوں کے مقابلے میں اعظم یعنی زیادہ عظمت والی ہیں۔ اس حدیث پاک میں کہ ان دونوں اوقات کے شرف یعنی عظمت و بزرگی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے یعنی عصر کے وقت میں اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو جو شخص ان دونوں وقتوں میں مصروف عبادت ہوتا ہے اس کے رزق و عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے، اور اس امت کے افضل ہونے سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہونا لازم آتا ہے۔ حضرت سیدنا عمارہ بن رویبہ حضرت سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے سورج کے طلوع و غروب ہونے یعنی نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، یعنی جس نے فجر و عصر کی نماز پڑھی، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔
سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہ جائے گا، اگر گیا تو عارضی یعنی وقتی طور پر۔ لہٰذا یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں کہ بعض لوگ قیامت میں نمازیں لے کر آئیں گے مگر ان کی نمازیں اہل حقوق یعنی جن کے حقوق پامال کیے ہوں گے ان کو دلوا دی جائیں گی۔ دوسرے یہ کہ فجر و عصر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ عز و جل باقی نمازوں کی بھی توفیق ملے گی اور سارے گناہوں سے بچنے کی بھی، کیونکہ یہی نمازیں نفس پر زیادہ بھاری ہیں۔ جب ان پر پابندی کر لی تو انشاءاللہ عز و جل بقیہ نمازوں پر بھی پابندی کرے گا۔ لہٰذا اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ نجات کے لیے صرف یہ دو نمازیں ہی کافی ہیں، باقی کی ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ ان دو نمازوں میں دن رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، نیز یہ دن کے کناروں کی نمازیں ہیں، نیز یہ دونوں نفس پر گرا یعنی بھاری ہیں کہ صبح سونے کا وقت ہے اور عصر کاروبار کے فروغ یعنی زور و شور کا، لہٰذا ان نمازوں کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، ان قریب یعنی قیامت کے دن تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، تو اگر تم لوگوں سے ہو سکے تو نماز فجر و عصر کبھی نہ چھوڑو۔ پھر حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کو سراتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز یعنی نماز عصر تم میں سے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی تو انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اس سے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا یعنی ڈبل اجر ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی پچھلی امتوں پر بھی نماز عصر فرض تھی مگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے اور عذاب کے مستحق ہوئے، تو تم اس سے عبرت پکڑنا۔ پہلا اجر پچھلی امتوں کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے عصر کی نماز پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، اور دوسرا اجر عصر کی نماز پڑھنے پر ملے گا جس طرح دیگر نمازوں کا ملتا ہے۔ پہلا اجر عبادت پر پابندی کی وجہ سے ملے گا، دوسرا اجر قناعت کرتے ہوئے خرید و فروخت چھوڑنے پر ملے گا، کیونکہ عصر کے وقت لوگ بازاروں میں کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ پہلا اجر عصر کی فضیلت کی وجہ سے ملے گا کیونکہ یہ صلاۃ الوسطی یعنی درمیانی نماز ہے، اور دوسرا اجر اس کی پابندی کے سبب ملے گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو الملیح رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسے روز کے بادل چھائے ہوئے تھے، ہم صحابی رسول حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد میں تھے۔ آپ نے فرمایا نماز عصر میں جلدی کرو، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے نماز عصر چھوڑ دی اس کا عمل ضبط ہو گیا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب مرنے والا قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا بیٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے میں سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ تحت فرماتے ہیں، یہ احساس منکر نکیر کے جگانے پر ہوتا ہے، خواہ دفن کسی وقت ہو، چونکہ نماز عصر کی زیادہ تاکید ہے اور آفتاب یعنی سورج کا ڈوبنا اس کا وقت جاتے رہنے کی دلیل ہے، اس لیے یہ وقت دکھایا جاتا ہے۔ حدیث کے اس حصے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اے فرشتوں سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ یہ وہی کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا، اللہ نصیب کرے۔ اس لیے رب فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں ترجمہ کنز الایمان، نگہبانی یعنی حفاظت کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی۔
یعنی تمام نمازوں کی خصوصاً عصر کی نماز کی نگہبانی یعنی حفاظت کرو۔ صوفیہ فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے ہی اٹھو گے۔ خیال رہے کہ مومن کو اس وقت ایسا معلوم ہوگا جیسے میں سو کر اٹھا ہوں، نزا وغیرہ سب بھول جائے گا۔ ممکن ہے اس عرض یعنی مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں پر سوال جواب ہی نہ ہو، اور ہوں تو نہایت ہی آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی۔ کیا پوچھتے ہو مجھ سے نکی رہنے لحد میں، لو دیکھ لو دل چیر کے ارمان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص عصر کے بعد سوئے اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے۔ نمازوں کے اندر خشوع اے خدا دے، پے غوث اچھا نمازی بنا دے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا رب مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے سے دوسروں تک پہنچانے سے عمل کرنے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی ساری نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے پہلی صف میں تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کی سعادت عطا فرما، خصوصاً درمیان والی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، جب دم واپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں جلوائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔